موضوع الدرس فی ذکر نعم اللہ تعالی علی عبادہ، سورۃ الملک، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: الا يعلم من خلق، الا يعلم الخالق۔ وقيل معناه الا يعلم الله مخلوقه، والاول اولى لقوله وهو اللطيف الخبير۔ ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الارض وتذليله اياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب، بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع وموازع الزروع والثمار، فقال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ الا يعلم من خلق، معنی کیا نہیں جانتا جو خالق ہے، یعنی جس نے چیز بنائی ہے، جو خالق ہے اپنی تخلیق کو، اب وہ نہیں جانتا تو اور کون جانتا ہے؟ یا بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی ہے لا یعلم اللہ مخلوقہ، کیا اللہ اپنی مخلوق کا علم نہیں رکھتے، یعنی رکھتے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ انتہائی باریک بین اور جاننے والے ہیں۔ ثم ذکر نعمتہ علی خلقہ، اب اس کے بعد اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتی ہیں جو اپنی مخلوق پہ کی ہیں۔ فی تسخیرہ لہم الارض، کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے زمین کو مسخر کر دیا، زمین کو تابع کر دیا، اور اللہ نے زمین کو ایک ایسا قطعہ بنایا ہے جو ساکن ہے، لا تمید ولا تضطرب، جس میں نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی چیز ہے۔ بما جعل فیہا من الجبال، کہ اللہ نے اس میں پہاڑ رکھے ہیں، وانبع فیہا من العیون، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے چشمے جاری فرمائے ہیں، وسلک فیہا من السبل، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں راستے بنائے ہیں چلنے والوں کے لیے، وحیّا فیہا من المنافع، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر بہت منافع رکھے ہیں، ومواضع الزروع والثمار، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کاشت کے لیے، کھیتیوں کے لیے اور پھلوں کے لیے بھی اللہ پاک نے اس زمین کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا۔ اب بات سمجھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے تو اپنے کمال علم کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیں کہ یہ دو صفتیں ہیں،
جب تک یہ دو صفتیں نہ ہوں اس وقت الوہیت کا مقام ہی مکمل نہیں ہوتا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ علم کامل، علم محیط، علم ما کان وما یکون، یہ صفت ہے اللہ کی، الہ کی صفت ہے۔ اور دوسری صفت ہے قدرت کامل، کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز پر قدرت ہے اور قدرت کاملہ ہے۔ اسی سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے علم تو سب کو دیا ہے۔ اللہ نے علم جو ہے وہ اپنی مخلوق میں، کون سی ایسی مخلوق ہے؟ اللہ نے مچھلیوں کو بھی تیرنے کا علم دیا ہے، اللہ نے پرندوں کو بھی اڑنے کا علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چیونٹیوں کو بھی علم دیا ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو اس علم سے نوازا ہے جو اس کی ضرورت ہے، جتنا اس کو احتیاج ہے اتنا اللہ نے علم دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ چیونٹی کتنا حقیر سا جانور ہے، لیکن کتنا بڑا اس کو اللہ نے علم دیا ہے کہ کیسے گھر میں رہنا ہے، کیسے بلوں میں گھسنا ہے، اور کیسے بالکل لائن لگا کے چلنا ہے، اور پھر کیسے وہ ایک ایک دانہ جو اٹھا کے لاتی ہیں اس کو دو ٹکڑے کر دیتی ہیں، کیونکہ اگر مثلا گندم کا دانہ یا کوئی بھی دانہ ہے، اگر اس کو دو ٹکڑے نہ کریں تو پھر اس سے تو پھر دانے سے تو پھر ماشاءاللہ گوشے نکلنے شروع ہو جائیں گے، لیکن جب اس کو توڑ دو تو پھر اس سے پیدا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ اس کو توڑ کے اپنے آنے والے دنوں کا ذخیرہ کرتی ہے، اور اس کو اتنا بڑا احساس ہے ہر بات کو سمجھنے کا کہ اللہ نے قرآن میں سورۃ النمل کا نام رکھا ہے، اور بڑا عظیم واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آنے والے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ دین کے بھی اور دنیا کے بھی بادشاہ تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہی بھی ایسی جو کسی کو نہیں ملی، یعنی آپ کی بادشاہت انسانوں پہ نہیں، انسانوں پہ، جنوں پہ، حیوانات پہ، حشرات پہ، طیور پہ، ہر چیز پہ۔ اور پھر اللہ نے ان کو چونکہ حکومت دی تھی تو اس کا علم بھی دیا، پرندوں کی زبان کا علم بھی دیا، حشرات کی زبان کا علم بھی دیا۔ تو اس میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گزرنا تھا، تو اب دیکھیں وہ چیونٹی جو ان کی ملکہ ہے، جو بڑی ہے، کہتی ہے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اپنی برادری کو مخاطب ہوتی ہے، جنس نمل، یا ایھا النمل، یہ ایک مراد نہیں، جنس مراد ہے، اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تاکہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے تمہیں کچل نہ دے اپنے پاؤں میں۔ اور آگے کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم ان کے پاؤں کے نیچے کچلے گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں کیسی تقریر ہے، یعنی میرے خیال میں تو اتنی اچھی تقریر کوئی ہمارا مولوی بھی نہیں کر سکتا، کہ کیسا اس نے تقریر کی، اختصار بھی ہے اور جامع معنی بھی ہے، اور اس میں عقیدے کی بات بھی ہے کہ حضرت سلیمان کو علم غیب نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے۔ تو یہ بھی سمجھا دیا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، اگر انبیاء عالم الغیب ہوں تو آمدن تو نہیں کچھ لیں گے نا، جان کر تو وہ کسی چیز کو ایذا نہیں دیتے، ایذا ظلم ہے اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
ایک تو ان کو علم نہیں اور پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ یہاں چیونٹی خطاب کر رہی ہے اور اس کی آواز کو اللہ نے حضرت سلیمان تک پہنچایا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اب حضرت سلیمان مسکرائے، انہوں نے کہا میرا اللہ تیری چیونٹی دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہی اور کیسی عجیب بات کہہ رہی ہے۔ تو اب ان کی آواز کو حضرت سلیمان تک پہنچانا یہ کمال قدرت ہے، اور حضرت سلیمان کا سمجھنا یہ بھی علم ہے اور یہ معجزات میں سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سمجھ لیا اور اس کے بعد آپ مسکرائے بھی، یعنی اس کی تقریر کو پسند بھی فرمایا۔ آپ نے مسکرا کے داد دی کہ کیا اچھی بات کی ہے اور کیسی خوبصورت بات کی ہے اور کیسی اپنی جنس سے ہمدردی کی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے دنیا میں کوئی حیوان نہیں جو اپنی جنس کا دشمن ہو الا انسان، یہ اپنی جنس کا دشمن ہے۔ انسان انسان کا قاتل ہے، انسان انسان کی عزتوں کو پامال کرنے والا ہے، انسان انسان کی توہین کرنے والا ہے، انسان انسان کی انسانیت سے نکلنے والا ہے، اور دنیا کا کوئی جانور جو ہے کبھی اپنی جنس کے خلاف کبھی محاذ نہیں بناتا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، سمجھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جی میں چونکہ دیکھو نا میں تو چیونٹیوں کی بات بھی سمجھتا ہوں، میرے علم کا تو اتنا بڑا گلا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہا مولا تیرا شکر ہے، یہ تو نے انعام کیا ہے، ورنہ میں کہاں سمجھ سکتا تھا، ورنہ میں کہاں جان سکتا تھا، ورنہ میں کہاں سن سکتا تھا۔ یہ تیری رحمت ہے، تیری نعمت ہے جو آپ نے ہم پر کی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ علم تو چیونٹی کو بھی ہے، علم تو ہد کو بھی ہے، پرندہ ہے۔ پتہ ہے اللہ نے اس کو ایک ایسا علم دیا تھا جو اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی نہیں دیا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور وہ بادشاہ ہے، لیکن ان کو علم نہیں تھا۔ جہاں حضرت سلیمان کا لشکر جو ہے پڑاؤ کرتا تھا تو اب ضرورت ہوتی تھی کہ پانی ہونا چاہیے، تو ہمیشہ یہ رواج تھا کہ فوراً کنویں کھودے جاتے تھے۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں بھی ہر دور میں یہی ہوتا تھا کہ جہاں آ کے ڈیرا ڈالا فوراً مزدور لگ گئے اور انہوں نے کنواں کھودا اور کھدائی کر کے پانی نکل آیا تاکہ ایک دن یا رات جو بھی پڑاؤ ہے ہمیں پانی مل جائے۔ یہ جو جیرانہ جہاں سے آپ بڑا عمرہ کرتے ہیں، اس کو بڑا اس لیے کہتے ہیں تھوڑا دور ہے، ورنہ اور کوئی بڑی بات نہیں، عمرہ عمرہ ہوتا ہے، چاہے جیرانہ سے کریں یا چاہے مسجد عائشہ سے کریں یا چاہے عرفات سے کریں چاہے جدے سے۔ ہاں وہ عمرہ بڑا ہوتا ہے جو اپنے میقات سے آتے ہوئے آپ کرتے ہیں، وہ تو بالکل گویا کہ چھوٹا حج ہے۔ تو بہرحال تو جب آپ نے وہاں قیام فرمایا غزوہ حنین کے موقع پر، اور حضور سرکار دو عالم نے کئی دن قیام فرمایا، کیونکہ پہلے طائف والوں سے لڑائی تھی، حنین سے لڑائی تھی، بڑی سخت لڑائی، پھر اللہ نے فتح دی، پھر آپ قیام فرمایا، وہی اموال غنیمت تقسیم فرمائے اور وہیں کنواں کھودا گیا۔ جب صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کنواں کھود لیا تو حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم نے بڑی محنت سے کنواں کھودا ہے، پانی تو بہت اچھا نکل آیا لیکن پانی کڑوا ہے، پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں، محبوب دو عالم خود کنویں کے کنارے پہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ڈول نکالو۔ صحابہ نے فوراً ڈول نکالا، حضور پاک نے کچھ پڑھا بھی اور اس کے بعد اپنا لعاب دہن بھی اسے ڈول میں ڈالا اور فرمایا کہ اب یہ ڈول جو ہے نا کنویں میں ڈال دو، پانی کنویں میں ڈال دیا۔ اب حکم دیا صحابہ کو کہ اس کو پھر کھینچو،
تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دوبارہ وہ پانی کھینچا اور پیا، واللہ اس سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہم نے کبھی پیا ہی نہیں تھا۔ وہ برکت تھی لعاب محمد مصطفیٰ کی، اور علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ اعجاز تھا، وہ معجزہ تھا سرکار محمد مصطفیٰ کا کہ پانی میں اگر لعاب گیا ہے تو پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کنویں جو ہیں وہ کھودے جاتے تھے، اور یہی ایک بڑا عجیب امتحان بھی آ گیا۔ حضور پاک نے مکے کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، سردار مسلمان ہوئے، ابو سفیان مسلمان ہوا، حضرت معاویہ مسلمان ہوئے، بڑے بڑے عظیم لوگ مسلمان ہوئے، تو اب آپ نے تالیف قلب کے لیے ان کو مال غنیمت میں بہت زیادہ مال دیا، یعنی ایک ایک کو 100 اونٹ دے دیا، کیونکہ حضور پاک جانتے تھے یہ سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو جب تک ہم عزت نہیں دیں گے تو ان کا دل مطمئن نہیں ہو۔ اور اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو سفیان نے کلمہ پڑھا ہے تو آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان آپ کا چچا ہے، اور پھر ابو سفیان کی بیٹی آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، پھر ابو سفیان سردار مکہ ہے، آپ اس کو عزت دیں، آپ اس کو بخشیں، آپ اس کو شرف دیں۔ تو تب حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ من دخل مسجد الحرام فهو آمن، جو آدمی مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، اور جو ابی سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، ومن القى السلاح فلہ امان، اور جو اپنا ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان ہے، ومن اغلق بابہ فلہ امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان ہے، اور جو بوڑھی مرد ہیں یا بوڑھی عورتیں ہیں یا بچے ہیں ان کو بھی امان ہے۔ اب صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو سوچا تھا کہ آج قریش سے بدلے لیں گے، وہ جو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے تھے آج اللہ نے ہمیں غلبہ دیا ہے، لیکن سرکار دو عالم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ امان 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 امان، سب کو امان مل گئی۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لو کہ حضور رحمت ہیں، لیکن صرف آپ کے لیے نہیں، صرف انس و جن کے لیے نہیں، حضور کی رحمت تمام عالم کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ اس کی وجہ ہے یاد رکھو، حضور پاک نے فرمایا کہ اب میری امت پہ خسف اور مسخ کا عذاب نہیں آئے گا، یعنی اب میری امت پہ یہ عذاب نہیں آئے گا کہ ان کی شکل بدل جائے، بندر بن جائیں، سور بن جائیں، خنزیر بن جائیں، جانور بن جائیں، یہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور فرمایا میری امت پہ خسف کا عذاب بھی نہیں آئے گا کہ ساری امت کی امت زمین میں دھنس جائے، تو اب اس کا فائدہ ساری مخلوق کو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کافر بھی تو بچ گئے نا، مسخ سے بھی بچ گئے اور خسف سے بھی بچ گئے۔ تو اس لیے آپ جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، اور پھر آپ کی رحمت جو ہے وہ اتنی محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی رحمت ہے، آپ کی بعثت کے بعد بھی رحمت ہے، آپ کی حیات بھی رحمت ہے، آپ کی وفات بھی رحمت ہے، اور پھر قیامت میں بھی رحمت ہے، آپ کی شفاعت بھی رحمت ہے، حوض کوثر بھی رحمت ہے۔ تو اس لیے سراپا رحمت ہے۔ اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ نے بڑے بڑے 100 200 اونٹ دے دیے، تو کچھ نوجوان صحابہ تھے، یاد رکھیں کہ صحابہ جو ہیں معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے، معصوم نبی ہوتا۔ اب صحابہ نوجوان تھے، جوش میں آ گئے، انسان ہے، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لگائے ہوئے زخموں سے ابھی تک ہمارا خون بہ رہا ہے،
اور ہماری تلواریں خون سے رنگی ہوئی ہیں، اور سرکار دو عالم ان کو اتنا دے رہے ہیں، اور جو ہم خالص آپ کے غلام ہیں، پروانے ہیں، آپ کے سچے دیوانے ہیں، ہمیں جو ہے تھوڑا تھوڑا مال دیا جا رہا ہے، 2 اونٹ دے دو، 1 اونٹ دے دو، 4 اونٹ دے دو، ان کو 200 اونٹ دیے جا رہے ہیں۔ حضور پاک کو بات پہنچی، سرکار دو عالم نے اعلان فرما دیا کہ تمام مہاجرین و انصار جو ہیں ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں۔ دیکھیں صحابہ کے منہ سے بات تو نکلی ہے، لیکن ان کا مقام حضور کے دل میں کتنا بڑا ہے۔ سرکار دو عالم نے سب کو جمع فرما دیا۔ اچھا، حضرت سعد جو ہے رضی اللہ عنہ، جو انصار کے بڑے سردار ہیں، کیونکہ وہاں بڑے قبائل جو ہیں وہ اوس اور خزرج تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے۔ سچے لوگ تھے، صادق لوگ تھے، جن کے خمیر میں صداقت تھی، مجسمہ صدق و صفا تھے۔ فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے سے پہلے میری ایک درخواست ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بولو سعد کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ کچھ نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کی محبت میں کمی نہیں، جذبات میں آگے بیچارے کہہ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے ان نوجوانوں کو خود سزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور پاک کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کی اللہ کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا اہل المدینہ، مدینے کے رہنے والوں بات سنو، میں نے مکے والوں کو اس لیے زیادہ دیا ہے کہ یہ مؤلفۃ القلوب ہیں، ان کی تعلیف کرنے کے لیے، کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اسلام لائے تو ہمارے تو سب کچھ ختم ہو گیا، سرداری بھی ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ نہیں، ہم نے ان کو عزت دی ہے۔ اکرم الناس علی منازلہم، ہر بندے کو اس کے مقام پر اتارا جائے۔ اور تم جو ہو وہ تو میرے مخلص ہو، تم کو میں نہ بھی دوں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں حضور نے جو بات کی ہے نا، خدا گواہ ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا انصار ایک بات سنو، مکے والے جب لوٹیں وہ اونٹ لے کے جائیں اور مدینے والے محمد کو لے کے جائیں، بتلاؤ کیا سودا ہے؟ تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رضینا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا رضینا یا رسول اللہ، حضور ہم راضی ہو گئے ہیں، ہم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اسی لیے یاد رکھیں امام مالک فرماتے تھے کہ ساری دنیا کہتی ہے مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک فرماتے تھے میری عشق اور میری محبت اور میری تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ حالانکہ جمہور کا مسلک ہے کہ مکہ افضل ہے، اور پھر یہاں 1 لاکھ نماز ملتی ہے، لیکن امام مالک فرماتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ جب امام مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا بھائی مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے اور مدینہ محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور یاد رکھو یہ مدینے والے صحابہ تھے، دل سے یاد رکھو، صحابہ کی عظمت کیا کرو، صحابہ کی شان میں اگر کروڑواں درجہ بھی کمی آ گئی تو پھر جنت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، صحابہ سے ایسی باتیں ہوئی ہیں لیکن وہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں، ہمارے علم کے لیے ہیں، دین کے ضابطے بننے کے لیے ہیں، ورنہ جو اللہ کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی جماعت کو کہہ دو میں ان سے راضی ہو گیا، یہ نہیں کہ آگے ہوں گا، ماضی کا صیغہ ہے، ہم راضی ہو گئے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کی عظمت یہ ہے یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔
اتنی امتحانوں کے بعد تو جن سے اللہ راضی ہو جائے اگر اس پہ کوئی ناراض ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور تم ناراض ہو تو پھر رضی اللہ عنہ کے تو خلاف ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے. سارے قرآن کا انکار کرو یا ایک آیت کا انکار کرو تو کفر میں تو کوئی شبہ نہیں. اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا، یہ کہتا ہے میں ناراض ہوں. اللہ کہتا ہے میرے صحابہ جو ہیں یہ تو نمونہ ہے اسلام کا. اللہ فرماتا ہے اگر تم صحابہ پہ بات کرو تو ان کا تو میں جواب دوں گا. تو یہ بھی مقام انصار ہے کہ جب حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت نصیب کرے. دل سے دعا کریں اللہ کروڑواں حصہ محبت سے، اخلاص والی محبت نصیب، اللہ صدیق والی محبت نصیب، اللہ صحابہ والی محبت نصیب فرما، اہل بیت والی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ والی محبت نصیب فرما. میرا اللہ یہ چاند تارے اور ستارے اور جھنڈیوں والی محبت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو صحابہ والی محبت چاہیے، ہمیں تو اہل بیت رسول والی محبت چاہیے، ہمیں تو حضور کے دربار پہ قربان ہونے والی محبت چاہیے، حضور کے نام پہ خون دینے والی محبت چاہیے، حضور کے نام پہ حلوے کھانے والی محبت نہیں چاہیے، حضور کے نام پہ 11ویں والا دودھ پینے والی محبت نہیں چاہیے، حضور کے نام پہ سبیلیں لگانے والی محبت نہیں چاہیے. یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا نظارے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں جہاں حضور گزرتے گئے وہاں اللہ کی رحمتیں پھیلتی گئیں. اور جب مدینے والوں نے بیعت کی، دیکھو مدینے والے، دیکھو انصار کی شان، صحابہ کی شان دیکھو. ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں، آپ نے تہجدیں بھی نہیں پڑھی ہیں، عبادتیں بھی نہیں کی ہیں، اسی وقت کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کر لی ہے آپ کی، ہم اسلام لے آئے ہیں، ایک وعدہ آپ کریں اور ایک وعدہ ہم کرتے ہیں. یہ شان ہے میرے عزیز، سمجھا کرو خدا کے لیے قرآن حدیث سمجھا کرو. حضور نے فرمایا ہاں بتلاؤ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یاد رکھو ہمارا وعدہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں آئیں گے تو ہم اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب آپ پہ قربان کر دیں اور ساری زندگی آپ کے غلام اور تابع رہیں گے. لیکن ایک وعدہ آپ بھی ہم سے کریں. حضور پاک نے فرمایا وہ وعدہ کیا؟ انہوں نے کہا حضور جب آپ مدینے آئے ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مدینے آ جائیں نا پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جانا. حضور کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا مدینے والوں میرا بھی وعدہ ہے اور نبی کا وعدہ ہے، فیکم احیا و فیکم اموت. اب میں زندہ بھی مدینے والوں کے ساتھ اور میری موت بھی مدینے میں. سچے نبی نے وعدہ سچا کر دیا. آنے کے بعد پھر مدینہ نہیں چھوڑا، مکہ چھوڑ گئے، ہجرت کی مجبور ہو گئے، لیکن مدینہ پاک حضور نے نہیں چھوڑا. یعنی آپ کی وفات بھی مدینے میں آئی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ بھئی کنویں کھودے جا رہے ہیں تو اللہ نے ہد کو علم دیا تھا، وہ زمین پہ ایسے چونچ مارتا تھا اور آگے خبر دیتا تھا حضرت یہاں پانی دور ہے، یہاں پانی قریب ہے. یعنی اللہ نے اس کو یہ علم دیا تھا کہ وہ چونچ مار کے بتا دیتا تھا. اب دیکھو اللہ نے علم دیا ہے لیکن پیغمبر کو نہیں دیا. تو اسی لیے بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ اللہ نے علم ہر چیز کو دیا. اب دیکھو مرغی کے انڈے سے بچے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایسے ہوتے ہیں جیسے کپاس کے پھائے سے ہوں. اچھا اگر بلی کی آواز سنے کیسے دوڑ کے ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں. تو اللہ نے علم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ہاں جی
اچھا اللہ نے ہر علم دیا ہے. قرآن پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کو اس راستے کا علم دیا. بعض علماء فرماتی ہیں یعنی خیر و شر کا علم دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ دلالت ہے. لیکن بعض علماء فرماتی ہیں ثم السبیل یسرہ، اللہ نے بچے کو جب وہ ماں کے رحم کے اندر تھا اس کو وہاں علم دیا کہ تم نے ماں کے بطن سے کیسے نکلنا ہے. اچھا وہاں کوئی پڑھا سکتا ہے کسی کو؟ نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہاں کوئی بزرگ کوئی پیر اپنی پیری دکھا سکتا ہے کہ بچہ رحم کے اندر ہو اور اس کو تعلیم مل جائے؟ کیونکہ ہر بچہ یاد رکھو جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں. لیکن جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اللہ علم دیتی ہیں کہ جلدی جلدی کلٹی کھاؤ تاکہ سر پہلے نکلے اور ٹانگیں بعد میں نکلیں. تو اللہ اس کو الہام کر کے علم دیتے ہیں کہ اگر سر اوپر رہا، ٹانگیں پہلے نکلی تو باقی جسد نکلتے نکلتے تو تم مر جاؤ گے، سانس تمہارا رک جائے گا. اس لیے پہلے جلدی جلدی تمہارا سر تو باہر نکلے نا، چلو باقی حصہ جو ہے بعد میں باہر آ جائے گا. تو اس لیے وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے فوراً کلٹی کھا کے یوں ہوتا ہے اور سر بہنے خارج ہوتا ہے. اور تو اللہ نے اس کو وہاں بھی علم دیا ہے. اچھا اب اس کے بعد جناب بچے صاحب پیدا ہو گئے، اب وہ اتنا کمزور ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے، پیشاب نکل جائے پیشاب میں پڑا ہے، پاخانہ نکل جائے پاخانے میں پڑا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ مانگ سکتا ہے. تو اب کیا کرے جی؟ تو اللہ نے اس کو علم دیا. اللہ نے فرمایا کہ تم صرف رونا شروع کرو، بس رونا تیرا کام ہے، تیرے سارے کام پھر ہمارے ذمہ، ہم سب کرتے ہیں. اب بچے نے چیخ ماری ہاں ہاں کر کے رونا شروع، ماں بھاگ رہی ہے، بہن بھاگ رہی ہے، دادی بھاگ رہی ہے، نانی بھاگ رہی ہے، خبردار دیکھو بچہ رو رہا ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، پکڑو بچہ رو رہا ہے. ہاں بھوک لگی ہوگی، دودھ مانگتا ہوگا، اچھا دودھ پی لو، نہیں وہ ادھر ادھر ہاتھ میں، شاید پیٹ میں درد ہوگا، شاید اس کو اٹھاؤ. یعنی ایک رونے سے اللہ نے رونا سکھا دیا، سارا کام رونے نے حل کر دیا. اسی لیے اولیاء اللہ نے کہا ہے، یاد رکھو ہم اولیاء اللہ کے الحمدللہ الحمدللہ، جیسے ہم صحابہ و اہل بیت کے غلام ہیں، اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے بھی ہم غلام ہیں. ہم تو جو پیروں کا ذرا کبھی کبھی چٹخارا لگاتے ہیں، یہ جو نقلی پیر ہیں مداری، یہ مراد ہوتے ہیں. یہ جو خواب دیکھ کے لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، جو ایک منٹ میں استخارے کرتے ہیں، جو گردن جھکا کے تمہیں مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، یہ جو مداری ہے نا، اللہ ان کے فتنوں سے بچائے. جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں سبحان اللہ، ان کے تو پاؤں کا جوتا جو ہے ہمارے سر کے لیے تاج ہے. اچھا اولیاء اللہ نے کیسے مسئلہ سمجھا؟ تم نے تو کچھ نہیں سمجھا نا. اولیاء اللہ نے مسئلہ سمجھا. انہوں نے کہا اپنے مریدوں سے کہ جب بچہ روتا ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تم بھی رونا سیکھ لو، اللہ تیرے بھی سارے مسئلے حل کر دے. بس تم بھی رونا سیکھ لو، بس یہ رونا آ جائے تو کام بن گیا. کیونکہ جب آنسو گرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو 500 سال جہنم سے دور کر دو. صرف رونے سے سارے کام بن جاتے ہیں. انسان یہ رونا جو ہے نا، یہ بھی بڑی نعمت ہے. حضور پاک کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع
یا اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے، وَأَن قَلْبٍ لَا يَخْشَىٰ، اور اس دل سے بھی پناہ دے جو تیرا ڈر نہ کرتا ہو، وَأَن قَلْبٍ وَأَن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور اللہ ایسے نفس سے بھی بچا جو کھاتے کھاتے بھرتا ہی نہ ہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَن عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ، اللہ اس آنکھوں سے بھی بچا جو تیرے لیے آنسو نہ بہاتی ہوں، وَأَن دَعْوَةٍ لا يسمع، اور ایسی دعا سے بھی بچا جو اللہ کے ہاں سنی نہ جائے، قبول ہی نہ ہو۔ تو یہ رونا جو ہے یہ بھی، تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے سب کو علم دیا ہے، یاد رکھو، اور سب سے زیادہ علم اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، سمجھو بات کو، اللہ نے ہر مخلوقات کو علم دیا ہے، سب سے زیادہ انسانوں کو دیا ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاء کو دیا ہے، انبیاء میں سب سے زیادہ رسولوں کو دیا ہے، اور رسولوں میں سب سے زیادہ اولو العزم من الرسل کو دیا ہے، اور ان تمام انبیاء اور رسولوں سے سب سے زیادہ علم جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں نا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلوں کا اور میرے بعد آنے والوں کا بھی مجھے علم دیا، تو سب سے زیادہ علم دیا ہے، لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ علم ہے لیکن کامل نہیں ہے، کامل علم صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ یہ جتنا بڑا علم ہے، جتنا بڑا علم ہے، جب اس کی نسبت اللہ کے سامنے آئے گی تو گویا کہ کچھ بھی نہیں۔ مسئلے کو سمجھا کر، اس لیے اب دیکھیں نا حضور پاک نے استخارہ سکھایا، اس میں کیا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر فانک تعلم ولا اعلم، اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اسی لیے ملائکہ نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی جب سارے علوم کو اکٹھا کر کے اللہ کے علم کے سامنے رکھو تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور حضرت خضر جی ہاں جو سب سے بڑی ولایت کا سر چشمہ ہے، انہوں نے کیسے مسئلہ سمجھا دیا۔ آپ بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، چونچ میں سمندر سے پانی لیا اڑ گئی، تو حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مجھے بات بتاؤ، هل نقص من الماء البحر شيئا، بھی یہ چونچ میں جو پانی لے کے اڑ گئی ہے دریا کے پانی میں کوئی کمی ہو گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت کیا کمی ہو گئی، ایک چونچ ایک نقطہ پانی اگر لے گئی دریا کے پانی میں کیا کمی ہے؟ فرمایا سن لو علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، میرا علم تیرا علم ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نکل سکتا جتنی چڑیا کے چونچ سے کمی ہوگی۔ کیوں؟ چڑیا نے جو پانی لیا ہے اس قطرے کو تو دریا سے نسبت ہو سکتی ہے نا، کوئی کمپیوٹر آ جائے کوئی نسبت نکال لے، لیکن اللہ کا تو علم ہی لامحدود ہے، وہ تو علم محیط ہے، اس سے نسبت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، واللہ اعلم۔ میرا نکاح ہوا تھا جب میری عمر 15 سال تھی، لڑکی کی عمر 12 سال تھی، نکاح تو ٹھیک ہو گیا نا، اب جھگڑے ہو گئے ہیں، اختلاف ہو گئے ہیں، طلاق دینا چاہتے ہو ٹھیک ہے، اگر کوئی صلح کا حل نہیں ہے طلاق دے سکتے ہو، طلاق کے لیے رخصتی ہونا تو ضروری نہیں ہوتی، نکاح اور طلاق، نکاح کے بعد تیری بیوی ہے تم طلاق دے سکتے ہو۔ بیٹا بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ کا نام صفات ہے، یا ظاہر یا باطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کوئی بات ہے؟
للہ الاسماء الحسنی، تو اللہ نے حکم دیا میرے نام کے ساتھ مجھے پکارو۔ ہمارے یہاں جو تیسرے دن کا ختم ہے، 40واں ہے، جمعراتے ہیں، اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ شریعت میں یہ خالص حرام ہے، کھانا بھی کھلانا بھی۔ باقی تم مولوی کی عزت نہیں کرتے، تم نے کبھی کسی مولوی کو گھر بلا کے کھانا کھلایا ہے؟ تم بھی تو مرنے والے پر بلاتے ہو نا۔ انہوں نے بھی پھر راستہ نکالا ہے بھی 3 دن کے بعد کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، اس کے بعد 40واں شریف، اتنے عرصے میں کوئی اور شریف بھی تو مر جائے گا۔ یہ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ۔ اچھا بھئی اللہ کے کعبے میں ہو، میری بات چھوڑو، مولوی مکی کے ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے، آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، آپ مجھے ایمان سے بتائیں کبھی مولوی نے اپنے باپ کے کلوں پر بھی تمہیں بلایا ہے؟ کبھی مولوی نے اپنے رشتہ دار کی 7 جمعراتوں پر تمہیں بلایا ہے؟ اگر بلایا ہے سچی بات کر، مانا وہ جانتا ہے کہ حرام ہے، میں کیوں بلاؤں؟ میں پیسے بھی حرام کروں؟ پتا ہے اس کو، یہ تو تم سے نکالنا جانتا ہے نا۔ تم ان کو عزت دو، تم ان کو وقار دو، بجائے غلط مسئلہ بتائیں۔ تم نے بھی تو مولوی کو نوکر سمجھا ہوا ہے نا کہ مسجد کی صفائی بھی وہی کرے، اذان بھی وہی دے، اور وضو کر کے کھڑا رہے، چودھری صاحب آئیں تو نماز پڑھائیں نا، اور پھر چودھری صاحب کی اور خان کی اور وڈیرے کی اور گودے کی گھرکیاں بھی سنے، تو پھر وہ بھی تو ایسے ہی مسئلے بتائے گا جناب۔ یہاں دیکھا ہے کیسے علماء ہیں، کیسے ائمہ حرم ہیں کہ آئیں تو بادشاہ کھڑا ہو جاتا۔ ان کو کبھی ضرورت پڑی ہے کہ غلط مسئلہ بتائیں؟ عورت عمرے میں چہرہ کھلا رکھے، اگر غیر آدمی آگے آ جائے تو کپڑا کھینچ لے، برقع نہیں پہن سکتی، نقاب نہیں لگا سکتی، گھونگھٹ نکال لے کہ پردہ بھی رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے، کوئی مشکل نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب لوگ قریب آ جاتے تھے ہم کپڑا کھینچ دیتے تھے، اور جب لوگ دور چلے جاتے تھے ہم کپڑا اٹھا لیتے تھے۔ طواف جب شروع کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر، بعد میں صرف اللہ اکبر، بسم اللہ ابتدا میں ہوتا ہے۔ کہتے تھے کہ ہم نے سعودی وقت کے مطابق جدے سے صبح 3 بجے جانا ہے، تو جہاز میں عملہ جو ہے وہ ہمیں نماز کا وقت نہیں بتاتا۔ میرا بھائی کون سی مشکل بات ہے، کھڑکی کھول کے دیکھ لو، سامنے نظر آ جائے گا۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں مولوی جو ہے مسجد بچوں کو نیت کراتے ہیں کہ 4 رکعت۔ میرا بھائی یہ سکھاتے ہیں، ورنہ نیت دل کا مقام ہے، مقام النیت القلب، یہ زبان سے استحضار ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء بروز اتوار بوقت 8:15 بجے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ تو بدعت ہے۔ امام فاتحہ ختم کر دیتے ہیں، شریف آدمی نیت کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، یہی نیت ہے، اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی بات۔ کہتے جی کہ رفع یدین سے، میرا بھائی رفع یدین کرنا بھی حدیث میں موجود ہے، یاد رکھو، ان جھگڑوں میں نہ پڑو، یہ اولا افضل کے مسائل ہیں۔ یہ نعوذ باللہ آج تک امت میں ایک بندہ پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے جو رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آج تک امت میں ایک بندہ پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ جو رفع یدین کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، غلط بات ہے۔ وہ بھی حدیث میں موجود ہے رفع یدین کرنا، اور نہ کرنے کی بھی حدیث موجود ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ تمام محدثین نے جہاں رفع یدین کا باب باندھا ہے وہاں عدم رفع یدین کا باب بھی باندھا ہے، اور وہ باب بعد میں باندھا ہے جو دلیل ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا، ورنہ کوئی جھگڑا نہیں۔ تم کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ تم دونوں مولوی ہو نا، مہربانی کر کے اس شریف پہ وقت لگاؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہا ہے اس کو خدا کے لیے معاف کر دو۔
اگر شیعہ کوئی دعوت کرے بہتر تو ہے کہ نہ جائیں، ورنہ کھانا تو کافر کا بھی جائز ہے، کھانے میں کیا ہے، کھانا تو ہندو کا بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہم کھا پی رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کو مسلمانوں کا، یہ بپسی کولا مسلمان بناتے ہیں، یہ جو آپ برگر کھاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو آپ پیزا کھاتے ہیں، پیزا شریف اور برگر شریف، یہ مسلمانوں، یہ سارا یہودیوں کا میٹیریل ہے، یہاں تو صرف پانی ڈالا جاتا ہے۔ کہتے تھے کہ سارا شہر مکہ جو ہے وہ حرم میں ہے، یاد رکھو، سارا شہر مسجد کے حکم میں نہیں ہے، عقل کیا کرو نا، حرم ہونا الگ بات ہے، مسجد ہونا الگ بات ہے، مسجد میں حائضہ نہیں آ سکتی، یہ تو نہیں کہ حرم میں بھی نہیں آ سکتی، تو پھر وہ کہاں رہے، یعنی جب عمرے پہ آئے اس کو جدے ٹھہرایا جائے، اچھی بات ہے، اچھا مسئلہ سمجھا ہے تم نے ماشاءاللہ۔ میاں بیوی کے ساتھ حرم میں مباشرت کرنا میاں بیوی کا جائز ہے، تو مکے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ بغیر میاں بیوی کے ملنے کے اوپر سے گرتے ہیں۔ اور یار عقل کرو، بلکہ میاں بیوی ہیں، کمرہ ہے، جگہ ملا کرو، شاید حرم میں اللہ کوئی نطفہ ٹھہرا دے، کوئی اللہ اولاد صالح عطا فرما دے۔ ایک آدمی نے قسم کھا کے توڑ دی ہے کفارہ ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر عمرہ کیا ہے، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال کٹا دیے، ایک بکری دم پڑ گئی، کہتے جی کہ مرنے کے بعد جو روحیں ہیں وہ طواف کے لیے یا ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اگر آئیں تو پکڑ لیں آپ ان کو، پھر جانے کیوں دیتے ہیں آپ ان کو؟ اللہ کے بندے، روح کو جب ہم جانتے ہی نہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح تو اللہ کے امر کا نام ہے، وہ کیا ہے اللہ جانے، اگر وہ آئیں اللہ جانے، نہ آئیں اللہ جانے، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ کہتے تھے کہ آج کل جو ہے یہاں پر ہر آدمی حرم میں تصویریں کھینچے، بالکل حرام ہے، تصویر بنانے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المصور والمصور لہ۔ اگر کسی نے کہا کہ میرے سلام عرض کریں، بالکل عرض کریں، کوئی منع نہیں، جب تمہارے سنیں گے تو ان کا بھی سن لیں گے۔ اگر کوئی آدمی سورۃ فاتحہ یا قرآن کی آیتیں پڑھ کے پانی میں دم کر کے مریضوں کو دے، بالکل جائز ہے۔ یہ تو سارے کل ہو گئے تھے، پھر رکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک کے کچھ بریلوی حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب حضور کی وفات ہوئی ہے تو سب سے پہلے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ فرشتے جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی شریعت کا حکم ہی نہیں ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، بس بناتے رہتے ہیں مسئلے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، 1 سال کے بعد 2 طلاقیں دی، اب پکا کام ہو گیا، اب رجوع نہیں ہو سکتا ہے، مستقل حرام ہو گئی۔ اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، کام کے سلسلے میں مدینے آنا جاتا ہے، پھر عمرہ نہ کرے تو کوئی دم نہیں۔ اگر والدین کے لیے عمرہ کریں، والد کا الگ والدہ کا الگ، یہ تھوڑا ہے کہ ایک عمرے میں دونوں کا رگڑا کر دو۔ اگر نماز جنازہ جوتا پہن کے پڑھے، بھئی جوتا پاک ہے تو ہر نماز جائز ہے،
اگر پلید ہے تو ناجائز ہے، سیدھی سی بات ہے، جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو۔ ایک دوست نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی ہے، یعنی اس کی بھائی نے چھوڑ دیا یا مر گیا پھر شادی کی ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ اگر ہم 2-3 طواف کریں پھر 2 رکعت پڑھیں بالکل جائز ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل جائز ہے۔ اگر میاں بیوی نے عمرہ کا احرام باندھا تھا لیکن خاوند نے عمرہ کر لیا، بیوی نے ابھی نہیں کیا، حیض تھا اس کو، تو جب حیض سے پاک ہو مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو عمرے کی نیت کر کے آئی ہے، وہ تو اسی احرام میں ہے، غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ خاوند نے بوسہ دیا ہے تو غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، فلاں رفثا، احرام میں یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ بہرحال استغفار کرو۔ اگر بچے کا نام محمد ابراہیم یا محمد معیز جو بھی رکھیں کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو ابراہیم مستقل نام ہے، محمد مستقل نام ہے، ہم 2-3 نام کٹھے رکھتے ہیں۔ مکے والوں کو نہیں، جو لوگ بھی یہاں حرم میں آئیں گے ان کو 1 کا لاکھ ملے گا۔ اب ساری دنیا کے ملکوں کو تو حرم نہیں بنایا جا سکتا، کعبہ ایک جگہ ہوگا، ساری دنیا میں کعبہ بنا دیں۔ عمرے کرتے ہوئے آدھے سر کے بال اس طرح سے کاٹ دیے، ٹھیک ہو گیا، چوتھا حصہ بھی کٹ جائے تو احرام کھول سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ روضہ کی تصویر ہے یا بیت اللہ کی تصویر، اگر انسان کی تصویر نہ ہو تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ عورتوں کو مسجد میں پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہے۔ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، بالکل افضل ہے، لیکن حرم میں آنا چاہے منع بھی نہ کریں۔ ذی الحجہ کی علماء احناف کے نزدیک 10، 11، 12 تک قربانی ہے، بعض علماء 13 تک بھی جائز سمجھتے ہیں۔ کسی دوسرے کی پتہ نہیں، لکھا ہوا پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اگر آدمی بیوی کو 3 طلاق دے، 3 ہی ہوں گی، 3 تھپڑ مارو، 1 گنو گے، یہ کوئی بات ہے یار؟ کھلی بات ہے، 3 ہوتے ہیں، 1 ہوتا ہے۔ قرآن میں جو دعا ہے مثلا ربنا آتنا، تو ہم اللہم ربنا آتنا دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ بطور دعا پڑھ رہے ہیں۔ اگر حضور کے روضے پہ سلام پڑھیں تو کٹھے ہو کے نہیں پڑھنا، نہ شور کرنا ہے، ادب سے کھڑے ہو کے ایک آدمی سلام پڑھے۔ اگر سیالکوٹ سے ہم صبح لاہور گئے، رات کو واپس آ گئے، اگر سفر 48 میل ہے تو مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھویا ہے تو 4 ریال خیرات کر دیں۔ شوہر احرام میں نہیں تھا، بیوی احرام میں تھی، وہ سو رہی تھی کہ شوہر نے بوسہ لے لیا، وہ شاید جاگتے ہوئے نہیں دیتی ہوگی نا، فائدہ اٹھایا نا بیچارے نے کہ ایک تو احرام میں ہے، لڑے گی نہیں، دوسرا سو رہی ہے بیچاری، بالکل ناجائز ہے جناب۔ حیض کی حالت میں بغیر احرام کے عورت حدود حرم میں، بھائی جب میقات پہ آئے چاہے حیض بھی ہو، نماز نہ پڑھے، نیت کر لے بس۔ اگر حیض کی حالت میں عمرہ کر لیا ہے توبہ بھی کرے اور 1 بکری دم بھی ادا کرے۔
مغرب کی نماز کے بعد اگر 6 رکعتیں پڑھے بالکل پڑھیں، لاکھ دفعہ پڑھیں۔ جمعہ کے دن نماز ظہر کے بعد جو صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں وہ کوئی حکم نہیں ہے حدیث مبارک۔ ویسے صلاۃ تسبیح ایک ضعیف حدیث میں ہے، لیکن جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے پڑھنا بالکل ناجائز ہے۔ نوافل 2 رکعت پڑھ کے توبہ کر لیں، سورۃ یاسین پیالے میں لکھ کے گھمائیں، وہ کوئی فائدہ نہیں، پڑھ کے دم کریں۔ ہماری بستی میں امام نابینا ہے اور اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، یہ بالکل بدعت ہے، اور بدعتی کے پیچھے نہ نماز ہے نہ اذان ہے۔ دوران سفر پتہ نہیں ہوتا کہ امام کون ہے، وہ نماز ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر۔ اگر 15 آدمی ایک کمپنی میں مرغی خانے پہ کام کرتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیں، جماعت کر لیں اپنی۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، اللہ رحمت فرمائے۔ دوران حیض عورت باہر بیٹھی رہے بغیر محرم کے۔ اگر عورت حیض کو روکنے کے لیے دوائیں کھا لے، حیض نہ آئے، بالکل جائز ہے۔ بابا جب حیض ختم ہوگا وہ پاکستان سے جو نیت کر کے آئی ہے وہی نیت کافی ہے۔ یہ پھر دے دیا، ابھی میں نے جواب دیا تھا، یہ بھی کل ہو چکا ہے۔ ہم لوگ مدینے جا رہے ہیں، وہاں سے جدے چلے جائیں گے، راستے میں ذوالحلیفہ میقات پڑے گی، کوئی نیت نہیں۔ جب آپ جا ہی جدے رہے، مکے آ ہی نہیں رہے، تو عمرے کا کیا مطلب؟ آپ نے ہندوستان میں میرا نکاح پڑھایا تھا، چلو اچھا ہوا، جو ہو گیا ہو گیا الحمدللہ۔ موٹر سائیکل ادھار پہ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب کا معنی یہ ہوتا ہے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوں۔ اگر عمرے کے لیے آیا، جیرانہ کیا، پتہ نہیں کیا ہے، مدینہ منورہ سے عورت کو حیض شروع ہو گیا، تو جب تک وہ صاف نہ ہو نیت کر کے آ جائے، بیٹھی رہے، پاک ہو کے عمرہ کرے۔ اب بھی وقت ختم ہو گیا، پھر میری نماز نہیں ہوگی، مجھے وضو کے لیے جانا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا